اب یہ کون ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ساتھ ساتھ یہ بھی سماعت فرما لیں، میں نے جب آپ کا نام لیا تھا تو اس میں نے کہا تھا کہ خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ کوئی اپنے ماموں کی وفات پر خوشی مناتا ہے؟ سارے مسلمانوں کے ماموں ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ ماں کا بھائی کیا کہلاتا ہے؟ ماموں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب ہم پڑھتے ہیں نا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ ہاشم جو ہے نا، ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا، دادا کے والد، یہ 4 بھائی تھے۔ ایک ہاشم، ایک نوفل، ایک کا نام عبد شمس کی اولاد سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب بنتا ہے امیر معاویہ بن سفیان بن امیہ بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے آپ کا خاندان کا تعلق مل رہا ہے، قربت ہے، تعلق داری ہے۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دیر میں اسلام قبول کیا تھا، بہت بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی اس وقت جس صحابی نے اسلام قبول کیا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 1 دن پہلے بھی جس صحابی نے اسلام قبول کیا، یہ سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو قرآن مجید فرقان حمید نے سرٹیفکیٹ، سارے صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کو قرآن مجید فرقان حمید نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت لے گئے، جو پہلے آ گئے، جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، وہ تو کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان مہاجرین کی، ان انصار کی اتباع کی، ان کے پیچھے، ان کے بعد آ کر اسلام قبول کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے اللہ راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں کہتا کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا ان سے تو اللہ راضی، جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان سے اللہ راضی نہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، سب سے اللہ راضی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا، مان جائیے اسلام بھی قبول کیا۔ اسلام کے بعد عمرے میں آپ کو پتہ ہے کہ بال کاٹے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جب بال کٹوانے کی حجامت کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ادعوا معاویہ، معاویہ کو بلواؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاویہ میرے بال کاٹو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے بال کاٹے، مونچھیں تراشی اور آپ کے ناخن کاٹے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سر کے بال، وہ مونچھوں کے بال جو کٹے تھے، جو گرے تھے، ان کو سمیٹا، ان کو اور ناخنوں کو سمیٹا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک اس خدمت کے بدلے میں ہدیہ کیا۔ یہ کرتا، یہ بال، یہ ناخن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محفوظ رکھا اور وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد اس کرتے میں مجھے کفن دینا، اور جب مجھے قبر میں لٹایا جائے تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال مبارک اور یہ ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ کر مجھے دفنانا۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفار خوشی کیوں مناتے ہیں؟ میں تھوڑی سی بات صرف ذکر کر دوں۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، جس شخصیت سے اسلام کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے نا، جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں وہ اس شخصیت کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، وہ اس شخصیت کو برداشت نہیں کرتے۔ آج ہمارے بڑے بڑے سپہ سالار گزرے ہیں، لیکن آج کفار کی کتابوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف جتنی باتیں لکھی جائیں گی نا، اتنی باتیں کسی اور کے خلاف نہیں لکھی جائیں گی، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان کے مراکز کو نشانہ بنایا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال سے کچھ اوپر حکومت کی، 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6-7 سال کے قریب حکومت کی ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سال کے قریب حکومت کی ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے 5-6 سال کا، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زیادہ فتوحات کا موقع نہیں ملتا، لیکن اس کے باوجود 20-22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اکیلے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سال حکومت کرتے ہیں، 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہراتا ہے۔ یہ ہمارے کابل سے لے کر افریقہ کے جنگلات تک حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت اور دارالخلافت بنتا ہے۔ یہ بات یہود و نصارہ کو برداشت نہیں تھی، اسی لیے وہ کوششیں کرتے تھے کہ کسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوک در جوک اپنی جو ہے سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہراتے جا رہے ہیں، ان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ بڑی سازشیں کی، اور جس رات سیدنا علی کرم اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پلاننگ کر دی گئی تھی، لیکن سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور جب 22 رجب کو آپ 72 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی ہے، تو اس وقت دشمنان اسلام نے خوشیاں منائی، مٹھائیاں اور دیگر چیزیں تقسیم کی، تو آج کنڈے بھی اسی کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں یہ بات یاد رکھو اور خود بھی بچو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی بچاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت میں اللہ رب العزت دشمنان اسلام کے ساتھ حشر کریں کہ تم تو میرے صحابہ کی وفاتوں پر خوشیاں منایا کرتے تھے، لہذا جاؤ حشر تمہارا ان کے ساتھ ہے۔ اس بات سے ڈرو اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی اہمیت کو جانتے ہوئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے محبت بھی کرو اور ان کی زندگیوں کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ تمام ساتھی تمام کریں گے، دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔